اشرف الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھی خیر ہم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے وہ اللہ کے فضل اور کرم سے ہوتی ہے، اور جو شر، تکلیف اور اذیت ہمیں پہنچتی ہے وہ ہماری ہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اور اگر انسان غور و فکر کرے تو صرف رب تعالیٰ ہی ہے جو اسے ہر وقت بچائے ہوئے ہے۔ ایک سانس کا اندر آنا اور ایک سانس کا باہر نکلنا، جو نظام تنفس ہے، ریسپائریٹری سسٹم، سانس اندر جائے نا تب بھی انسان ختم ہے، اور سانس لینے کے بعد، آکسیجن اندر جانے کے بعد کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکلے نا تب بھی انسان ختم ہے۔ انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، صرف اس کے رب کا فضل ہے جو اس کو تھامے ہوئے ہے۔ یہ چھت، یہ دیواریں رب کے فضل سے کھڑی ہیں، ایک پنکھا گر جائے تو ہم سب فارغ ہیں۔ یہ آسمان بغیر ستونوں کے اللہ اس کو تھامے ہوئے ہے۔ تو اللہ سے رب العزت سے دعا ہے کہ اسی طرح ہمیں تھامے رکھے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈالے رکھے اور ہمارے گناہوں کو معاف کیے رکھے۔ وہ ایک راز کھول دے ہماری زندگی کا، ایک چیز لوگوں کے سامنے آ جائے، یقین کیجئے گا ساری زندگی لوگ تانے دیتے رہیں گے، ذلیل کرتے رہیں گے، کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہ ہوں گے۔ یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے عیب چھپا کے رکھے ہیں، جو اس نے ڈھک کے رکھا ہے۔ مرنے کے بعد بھی کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا جاتا کہ یہ کیا تھا، وہ سب کے پردے رکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کے پردے رکھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی اسی سے متصل تھی۔ تکریم انسانیت اسلام کا ایجنڈا ہے۔ انسان کی عظمت کو پہچاننا اور پھر اس کو رب کی معرفت کروانا، یہ اسلام کا ایک طریقہ ہے، اسلام کا حسن۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں یہ بیٹھے ہوئے تھے تو ابو سفیان آئے اور انہوں نے کوئی بات کہی، تو ان تین اور ان کے ساتھ ایک آدھ اور صحابی، انہوں نے اسے کہا کہ بھائی اللہ کی تلواریں اللہ کے دشمن کی گردن پہ صحیح طرح نہیں پہنچی، یعنی ابو سفیان کی گردن اڑ جانی چاہیے تھی۔ تو کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تالیف قلب کے لیے کہ شاید ان کی دلجوئی ہو جائے اور یہ اسلام قبول کر لیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اپنی قوم کے سردار ہیں، تکریم والے آدمی ہیں، کیوں ایسی بات کرتے ہو؟ خیر بعد میں انہیں احساس ہوا کہ بھائی میں نے تو ایسی بات کہہ دی ہے جو میرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچائے گی۔ بغیر آر محسوس کیے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکس کیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ وہ لوگ تم سے ناراض ہو جائیں گے، اور مسلمان ناراض ہو جائیں گے، صحابہ ناراض ہو جائیں گے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ اب الفاظ پہ غور کیجئے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ ناراض ہوئے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ چنانچہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آئے، کوئی آر محسوس نہیں کی، اور ان سے کہا لگتا ہے میری بات کا آپ لوگوں کو برا لگا ہے تو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، ناراض نہ ہوئیے گا۔ اور پھر ان کا بھی ظرف دیکھیے، وہ کہنے لگے اللہ آپ کو بخشے، ہم آپ سے ناراض ہی نہیں ہیں۔ یہ ہے اسلام کا حسن، یہ ہے تکریم انسانیت۔ غلطی ہو جائے تو پہلا درجہ کیا ہے؟ تسلیم کرنا، کوئی آر نہیں ہے، انسان ہے، ہو جاتی۔ دعا کا پہلا ایجنڈا یہ ہے کہ بندہ اپنی کمزوری کو، اپنی غلطی کو تسلیم کرے، پھر رب کی ربوبیت کا اعتراف کرے اور پھر اللہ سے مانگے اور وہ دے دیتا ہے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خشیت الہی میں بھی سب سے بہترین تھے۔ ایک دن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اب آپ کا بڑا درجہ ہے، لوگ آپ سے مشورے کرتے ہیں، کہتے ہیں تو آ کے آپ سے کہنے لگے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ کہتے ہیں حنظلہ یہ کیسی بات کرتے ہو، سبحان اللہ، تم منافق ہو سکتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ کیوں؟ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ کا درس سنتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں، جنت اور جہنم کا بیان آتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ جیسے جنت سامنے ہے، جہنم کا بیان آتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ابھی کھڑے ہیں اور ابھی جہنم موجود۔ واپس آتے ہیں، بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، پھر زندگی چل پڑتی ہے، پھر کیفیت ختم۔ کہتے ہیں ہم بھاگے بھاگے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
ایمان اور اسلام ہی سب کچھ تھا ان لوگوں کے لیے۔ چنانچہ کہتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا، آپ مسکرائے، آپ نے تبسم فرمایا، آپ نے کہا وہ کیفیت جو یہاں پر ہوتی ہے وہ کیفیت ہر وقت ہو تو بستروں پہ اور راستوں پہ فرشتوں سے مسافے ہوں تم لوگوں کو۔ انسان کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، تو یہ ایمان میں سے ہی ہے، ایمان سے خارج نہیں ہوتا انسان۔ تو اس چیز کی فکر نہیں کرنی، لیکن فکر لاحق تھی، لوگوں کو کھانا کھلانا، محبت سے لوگوں کو لے کے جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کے پاس 2 بندوں کا کھانا ہو وہ اصحاب صفہ میں سے تیسرا لے جائے، جس کے پاس 4 کا کھانا ہو وہ اصحاب صفہ میں سے 5واں اور 6ٹھا لے جائے۔ بہت مشکل دور دیکھا ہے اسلام نے، سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، بھوک اور پیاس برداشت کی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری انتڑیاں اندر کو چلی گئی تھی، پیٹ اندر دھنس گئے تھے، سیدھا کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، اس قدر بھوک اور افلاس آ گئی، اسلام نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ نے برکتیں بھی دیں۔ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر 3 مہمان آ گئے، آپ نے گھر والوں کو کہا ٹھیک ہے ان کے کھانے کا اہتمام کریں، چنانچہ آپ چلے گئے اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کھانا کھا لیا ان کے ساتھ۔ اب کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، تو عشاء کے بعد جتنی دیر اللہ نے چاہا وہ سو بھی گئے۔ پھر خیر اٹھے، خیال آیا گھر تو مہمان آئے ہوئے، کہتے ہیں بھاگے بھاگے واپس آئے، آ کر دیکھا تو مہمان موجود تھے، لیکن بیگم سے پوچھا کھانا کھلا دیا ہے؟ کہتی ہیں کہ آپ کے مہمانوں نے کہا ہے کہ جب تک ابو بکر نہیں آئیں گے ہم تو نہیں کھانا کھائیں گے، کھانا نہیں کھایا۔ کہتے ہیں ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر جو تھے وہ چھپ گئے، انہیں پتہ تھا کہ اب بابا ڈانٹیں گے اور بہت ڈانٹ پڑے گی کہ مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ چھپے تھے، بہرحال انہوں نے بلا لیا اور بلا کے ڈانٹا، انہوں نے کہا تمہیں عقل نہیں ہے کہ مہمانوں کو کھانا کھلانا ہے اور سارے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں؟ خیر جو بھی کیفیت ہوئی، کہتے ہیں انہوں نے مہمانوں کے سامنے کھانا رکھا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کھانا تو یہ بہت اچھا نہیں ہے کہ رات کے اس پہر کھانا نہیں کھایا جاتا۔ اب اسلام کا اصول دیکھیں، اور اللہ ہمیں معاف کرے کہ ہمارے اصول دیکھیں، 1-2 بجے ہم بھی آرڈر کر رہے ہوتے ہیں کھانا منگوا لیں، اور اسلام کا اصول کیا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھیں، اس سے پہلے پہلے کھانا ہو جائے اور پھر فجر کے لیے اٹھنے کی تیاری ہو۔ جو عشاء کے بعد نہیں سوئیں گے، 2 بجے سوئیں گے، وہ 4 بجے کیسے اٹھیں گے؟ ممکن ہی نہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے کھانا رکھا۔ پھر ان لوگوں کے گھروں کے کھانے کی برکت ایسی ہے، راوی کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں ہم ایک لقمہ لیتے تھے اور اس کے نیچے اس سے بہتر پہلے سے لقمہ موجود ہوتا تھا۔ چنانچہ ہم نے کھانا کھا لیا، اور کھانا کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیگم سے پوچھا کہ یہ کیا معاجرہ ہے، یہاں تو کھانا کھا لیے اور پہلے سے 3 گنا کھانا موجود ہے۔ پھر محسوس ہوا کہ یہ برکت ہے۔ پھر کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز پر ندامت ہوئی کہ میں نے یہ قسم کیوں کھائی تھی کہ میں نے یہ کھانا نہیں کھانا۔ چنانچہ کہتے ہیں وہ کھانا لے کر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، ہم نے کہا کہ یہ معاملہ ہے، یہ ماجرا ہے۔ کہتے ہیں وہ ساری رات کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا، پھر آپ نے اس کھانے کو تقسیم فرمایا اس طرح۔ کہتے ہیں ایک غزوے کے لیے ہم نے فوجیں تیار کی تھیں، 12 کمانڈر بنائے تھے، اور 12 کمانڈروں میں سے ہر کمانڈر کے نیچے کچھ فوجی تھے، 3 بھی ہوں گے تو 12 سے ضرب دے کے 36 ہے، یا اس سے زیادہ، تعداد نہیں بتائی، 12 کمانڈر بتائے۔ کہتے ہیں سب نے وہ کھانا سیر ہو کے کھایا اور اس میں اتنی برکت تھی۔ پھر اللہ برکتیں دیتا ہے، اور پھر کبھی کبھی عالم کیا آ جاتا ہے، سب ایک جیسا نہیں رہتا۔ کہتے ہیں ایک دوپہر کا وقت ہو، مدینے کا شہر ہو، دن ہو، رسول اللہ موجود ہوں۔ کہتے ہیں کہ دوپہر کے وقت باہر نکلے تو ہم نے دیکھا کہ ابو بکر بھی باہر ہیں، عمر بھی باہر ہیں، اللہ کے نبی بھی باہر ہیں۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ آپ تینوں کو کس چیز نے باہر نکالا ہے؟ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوک لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ایک اور روایت ہے نا، اتنے بڑے لوگ، یہ ہیں بڑے لوگ، دولت سے بندہ امیر نہیں اور بڑا نہیں ہوتا۔ ابو ہریرہ باہر آئے ہیں، آ کے صحابی سے کہتے ہیں ایک سے کلوا واشربوا کا کیا مفہوم ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کا مفہوم ہے کھاؤ اور پیو۔ غالباً مجھے شبہ پڑ رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو آ کر ان سے کہا کہ کلوا واشربوا کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے میری بازو پکڑی، انہوں نے کہا ابو ہریرہ مطلب آپ کو سارے پتہ ہے، آپ کو نہیں پتہ اس کا مطلب، آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، آئے کھانا کھاتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم تینوں باہر تھے
بھوک لگی ہوئی تھی، چنانچہ اللہ کے نبی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جاتے ہیں ایک انصاری صحابی کے گھر، ان کی بیگم انہیں دیکھتی ہیں اور اہلاً و سہلاً مرحبا کہتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ اس سے بہتر مہمان بھی کبھی کسی کے گھر آئیں، کائنات کے سب سے قیمتی ہیرے کسی کے گھر مہمان ہو جائیں۔ ہم تو خیر اس دور میں پیدا ہی نہیں ہوئے، اللہ کرتا کہ ایسی کیفیت ہوتی کہ کبھی آپ کا دروازہ کھٹکے اور ایسی شخصیات موجود ہوں کہ کھانا کھانے آئیں، پھر کیا کیفیت ہوگی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر تو گھر موجود نہیں ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں پیچھے پیچھے شوہر بھی آ گئے، ہم نے ان کے لیے کچھ کھجور کی شاخ توڑی، کچھ کچی کھجوریں تھیں، کچھ پکی ہوئی تھیں، چھری پکڑی شوہر نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بکری ذبح کرنے لگے، آپ نے فرمایا یہ دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا، یہ تو دودھ دیتی ہے۔ چنانچہ خیر انہوں نے کوئی دوسری بکری ذبح کی، کہتے ہیں ہم نے وہ کھانا آپ کو کھلایا، آپ لوگوں نے وہ کھانا کھایا۔ اب گھر سے کس وجہ سے نکلے ہیں؟ بھوک کی وجہ سے، گھر میں کھانا نہیں ہے، باہر نکلے کھانا کھا لیا۔ اس کو ذرا ہم اپنے اوپر انالیسس کریں کہ ہمارے گھر میں کتنا کھانا موجود ہوتا ہے اور ہم ناشکری کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کھانا تو کھا لیا ہے، باہر نکلے اور رب نے دے دیا ہے، اب ان نعمتوں کا سوال ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ کبھی ایسی کیفیت مجھ پر آپ پر آئی ہے کہ بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر جانا پڑے اور کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے کہ ہمیں کھانا کھلاؤ؟ کبھی آ جائے تو شاید ہم اتنی ناشکری کریں کہ اللہ میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، میرے گھر میں کھانا نہیں۔ دودھ ایک مکمل غذا ہے، پیاز کے ساتھ روٹی کھانا ایک مکمل سالن اور روٹی ہے، اچار ایک مکمل روٹی ہے، اور آج الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے ہم سب پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جس کے گھر کا سلاد بھی خالی پیاز سے پورا ہوتا ہو۔ ایک سلاد کی پلیٹ بنتی ہے نا تو اس میں بھی 4 اور چیزیں ڈلتی ہیں، اور اس کو ہم کھانا تصور نہیں کرتے، اور پھر بھی کبھی ہم کھانا دیکھیں اور ہمارے منہ سے نہ نکلے الحمدللہ۔ کبھی ہم نے سوچا نہ ہو روٹی آگے رکھ کے کہ اس کا سوال ہو گیا تو کیا کریں گے، ہماری جیب کبھی خالی نہیں ہوتی۔ جس غربت کو ہم غربت کہتے ہیں وہ غربت ہے ہی نہیں۔ فرمایا جس کے گھر میں ایک ٹائم کا راشن موجود ہے، صبح وہ امن میں کرتا ہے، وہ تو بادشاہ ہے۔ چنانچہ معاملات تو بہت سخت ہیں اگر سمجھا جائے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ کھانا کھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان نعمتوں کا سوال ہونا ہے، اس کی تیاری کر کے رکھو، اپنے رب سے معافی کی طلبگاری کرو۔ یہ ہے اسوہ صدیقی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ کیفیت ہم پر کبھی طاری ہو جائے، پھر ہماری تنہائیاں پاک ہو جائیں، پھر ہماری آنکھیں رب کے آگے کچھ آنسو بہا دیں، پھر وہ قبول ہو جائیں، اور پھر اللہ ہم سے آسان ترین حساب کرے کہ بس سامنے جائیں، معافی ہو جائے، اور وہ کہے کہ جاؤ نبیوں، صدیقوں، مومنوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ، جنت الفردوس میں چلے جاؤ، اور پھر وہاں جا کر ہم ان لوگوں سے ملاقات کریں اور پھر وہ خیر ملے جو ملنی چاہیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔